تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 19واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء آیت نمبر 69۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ، اور آپ بیان فرمائیے ان کے سامنے ابراہیم کا قصہ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت خلیل علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ قبائل قریش کے جد اعلیٰ اور کعبہ کے بانی تھے۔ قریش کو ان کی نسل سے ہونے پر بڑا ناز تھا، اسی وجہ سے وہ کعبہ کے متولی تھے اور ملک بھر میں بڑی عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ اس لیے ان کے سامنے آپ کے عقائد بیان فرمائے جا رہے ہیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جد اعلیٰ کہنے والے اور اس نسبت پر فخر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب اکبر پر بھی ایمان لائیں۔ جس طرح آپ کا دامن کفر و شرک کی آلائشوں سے بالکل پاک تھا، اسی طرح یہ بھی اپنے داغوں کو دور کر کے توحید خالص اختیار کریں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 70۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ ترجمہ، جب آپ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ اس سے مراد آزر ہے جو آپ کا چچا تھا، کیونکہ اسی نے آپ کی پرورش کی تھی، اس لیے باپ کہا گیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 71۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ ترجمہ، انہوں نے کہا ہم تو پوجتے ہیں بتوں کو اور ہم انہی کی پوجا میں ہر وقت منہمک رہتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 71 کی تفسیر۔ یہاں اس کا معنی ہے ندوم، اور عکوفن کہتے ہیں کسی چیز پر مستحکم رہنا، گویا وہ آپ کو چڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ ہمیشہ انہی کی بندگی کیا کریں گے۔ جوہری عاکفہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عاکفہ ای اقبل علیہ مواطبہ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 72۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ ترجمہ، آپ نے پوچھا بھلا یہ بتاؤ کیا وہ سنتے ہیں تمہاری آواز جب تم انہیں پکارتے ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 73۔ او ینفعونکم او یضرون۔ ترجمہ، یا وہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں یا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ کیا پیارا اسلوب ہے افہام و تفہیم کا، انہی سے ان کے معبودوں کی بے بسی کا اعتراف کرایا جا رہا ہے۔ جب وہ ان باتوں کا انکار نہ کر سکے تو یہ کہہ کر اپنا دفاع کرنے لگے کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کیا کرتے تھے، اس لیے ہم تو ان کی تقلید سے دستکش ہونے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 74۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ترجمہ، انہوں نے لاجواب ہو کر کہا بلکہ ہم نے تو پایا اپنے باپوں کو کہ وہ یوں ہی کیا کرتے تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 75۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھ لیا ان کی بے بسی کو جن کی تم پرستش کیا کرتے ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ آپ محبت بھرے اسلوب سے انہیں سمجھاتے ہیں کہ نادان نہ بنو، بے جا ضد اچھی نہیں، اندھی تقلید کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تم دنیاوی معاملات میں جب عقل و فہم کو استعمال کرتے رہتے ہو تو زندگی کے اس بنیادی مسئلے پر سوچنے کا وقت آئے تو تم اپنی سوچ کا چراغ گل کر دو، یہ تو اچھی بات نہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 76۔ انتم و آباؤکم الاقدمون۔ ترجمہ، تم اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد۔ سورہ شعراء آیت نمبر 77۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، پس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ ان اندھے بہرے بتوں کے متعلق تم جو چاہو کہتے رہو، میں تو انہیں اپنا دشمن اور بدخواہ سمجھ رہا ہوں۔ میری بندگی کا تعلق صرف اس معبود برحق کے ساتھ ہے جو کائنات کی ہر چیز کو پیدا بھی کرتا ہے، پھر عنایات پہم سے ہر چیز کو اس کے مرتبہ کمال تک بھی پہنچاتا ہے، اس کی ساری ضروریات مہیا کرتا ہے، ان کی نشو و نما کے لیے جو وسائل ضروری ہوتے ہیں ان کو بہم پہنچاتا ہے،
ان اندھے بہرے معبودوں کے مقابلے میں رب العالمین یعنی ہر چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا کی صفت سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کتنا معنی خیز ہے۔ آیت میں مقرر غور فرمائیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بت تمہارے دشمن ہیں، بلکہ فرمایا یہ میرے دشمن ہیں۔ ناصح کریم کا انداز نصیحت ایسا ہی ہوتا ہے، وہ براہ راست دوسروں پر حملہ نہیں کرتا بلکہ اپنی ذات سے آغاز کرتا ہے، اور یہ تعریض تصریح سے بدرجہ زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے۔ فَإِنَّهُمْ کی خبر اعداؤن جمع ہونی چاہیے تھی، عدوٌ واحد کیوں لائی گئی؟ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ جو صفت فعول یا فعیل کے وزن پر ہو اس کا استعمال واحد جمع دونوں کے لیے ہوتا رہتا ہے، کیونکہ عدوٌ اصل میں عدوٌ فعول کے وزن پر ہے، اس لیے یہاں اس کا استعمال درست ہے، اس لیے یہ انہم کی خبر واقع ہو سکتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 78۔ الذی خلقنی فہو یہدین، ترجمہ جس نے مجھے پیدا فرمایا پھر ہر قدم پر وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 78 کی تفسیر۔ رب العالمین کی شان ربوبیت کے مختلف مظاہر کی طرف جن میں سے کسی ایک پر بھی ان کے بت قادر نہیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں، جس کی وضاحت الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی میں گزر چکی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 79۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، ترجمہ اور وہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 80۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ترجمہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے صحت بخشتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ حضرت خلیل کا بارگاہ الہی میں حسن ادب ملاحظہ ہو، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی اللہ تعالیٰ کی طرف، حالانکہ بیماری اور صحت دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 81۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، ترجمہ اور وہ جو مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 82۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، ترجمہ اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا میرے لیے میری خطا کو روز جزا کو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ یہاں بھی حسن ادب ہے، اللہ کا خلیل ہونے کے باوجود، ساری عمر اس کی عبادت و اطاعت میں گزارنے کے باوجود اور ہر آزمائش میں کامیاب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بے نیازیوں سے دل سہما ہوا ہے۔ کہتے ہیں مجھے یہ امید ہے کہ وہ کریم مجھ پر کرم فرمائے گا اور میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کی نظر اپنی نیکیوں پر نہ ہو بلکہ اپنی لغزشوں پر ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 83۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، ترجمہ اے میرے رب عطا فرما مجھے علم و عمل میں کمال اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ اپنے خالق کی حمد و ثنا کے بعد اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اور طلب کا دامن پھیلتا ہے۔ حکمن سے مراد علم و عمل کا کمال ہے تاکہ خلافت الہیہ کا منصب جلیل سنبھالنے کی مکمل استعداد اور اس کی مخلوق کی سیاست کا صحیح ملکہ پیدا ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کی رفاقت وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کی تمنا حضرت خلیل علیہ السلام جیسی جلیل المرتبت ہستیاں بھی کیا کرتی ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 84۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ترجمہ اور بنا دے میرے لیے سچی ناموری آئندہ آنے والوں میں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 84 کی تفسیر۔ لسان صدقن سے مراد ہے الثناء الحسن، بہترین تعریف، یعنی تیرے نیک بندوں کی زبانیں میری ستائش کرتی رہیں، اظہار بندگی میں جن توفیقات مخصوصہ اور کمالات عظیمہ سے تو نے مجھے سرفراز فرمایا ہے، رہتی دنیا تک ان کا ذکر ہوتا ہی رہے۔ کشہری نے لسان صدقن کا معنی الدعاء الحسن یعنی نیک دعا کیا ہے، یعنی لوگ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگرچہ لسان کا معنی زبان ہے لیکن اس کا اطلاق اس بات پر بھی ہوتا ہے جو زبان سے نکلتی ہے، جیسے سخاوت کو ید کہا جاتا ہے
اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، آپ کے بعد جتنے نبی آئے سب آپ کی عظمت اور رفعت شان کا اعتراف کرتے رہے۔ آج بھی سلسلہ نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے والی قومیں بلا استثناء آپ کی تعریف اور توصیف میں رطب اللسان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے آپ کی اس دعا کو چار چاند لگ گئے، آپ کے دین حنیف کا احیاء ہوا، آپ کے عقائد حقہ کی اشاعت ہوئی، اور ہر مسلمان جب بھی نماز میں اپنے ہادی کامل پر درود عرض کرتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 85۔ وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ، اور بنا دے مجھے ان لوگوں سے جو نعمت والی جنت کے وارث ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 86۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ ترجمہ، اور بخش دے میرے باپ کو، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 87۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ، اور نہ شرمسار کرنا مجھے جس روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ الہی، اگر تیری یاد میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے مجھے روز محشر شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر کمال عنایت ہوگی اگر وہ اس روز اس کی آبرو رکھ لے، اور اہل ایمان کے ساتھ مولا کریم کا سلوک کچھ اس طرح کا ہوگا۔ صحیحین میں ہے، کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں چپکے سے کیا بات فرمائی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے رب کے بالکل نزدیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں میں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں نے اس کو ظاہر نہ ہونے دیا، اور آج میں ان خطاؤں کو تیرے لیے بخش رہا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، کفار اور منافقین کو برسریام رسوا کیا جائے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 88۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ ترجمہ، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 89۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ترجمہ، مگر وہ شخص جو لے آیا اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم۔ سورہ شعراء آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ قلب سلیم سے مراد مومن کا دل ہے، کیونکہ وہ کفر و نفاق کی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور کافر کا دل مریض ہوتا ہے، جیسے ارشاد ہے فی قلوبہم مرض۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافر نے نیک کاموں میں جتنا روپیہ بھی صرف کیا ہو اسے اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کسی کافر کی اولاد مومن اور صالح بھی ہو تو بھی اس کی شفاعت اس کافر کے حق میں مقبول نہیں ہوگی، لیکن جس شخص کا دل کفر و نفاق کی بیماری سے محفوظ ہے، اس نے راہ حق میں جو مال خرچ کیا ہوگا اس کا کئی گنا اجر روز قیامت اسے دیا جائے گا۔ نیز اس کی نیک اور صالح اولاد کی دعائیں اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہوں گی، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت اپنے والدین کے حق میں قبول ہوگی اور انہیں نفع پہنچائے گی۔ علامہ ابو حیان زمخشری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جسے سانپ نے ڈس لیا ہو اسے بھی سلیم کہتے ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں سلیم لدیغ کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، یعنی وہ شخص جس کا دل سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے پھڑکتا اور تڑپتا رہتا ہو، وہی روز حشر کامیاب ہوگا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 90۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 91۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ ترجمہ، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ بہکنے والوں کے لیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 91 کی تفسیر۔ متقی لوگوں اور سرکشوں کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 92۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اور کہا جائے گا انہیں کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم پوجا کرتے تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 93۔ من دون اللہ هل ينصرونکم او ینتصرون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر
کیا وہ تمہاری کچھ امداد کر سکتے ہیں یا انتقام لے سکتے ہیں؟ سورہ شعراء آیت نمبر 94۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ۔ ترجمہ، پس اوندھے پھینک دیے جائیں گے اس میں وہ اور دوسرے گمراہ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 95۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ ترجمہ، اور ابلیس کی ساری فوجیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 95 کی تفسیر۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں کبا اکبا و کب کبا سب کا ایک معنی ہے، یعنی سر کے بل اوندھا کر کے نیچے پھینک دینا۔ علامہ بزاوی لکھتے ہیں کہ کبا کو مقرر کر کے کب کبا بنا دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا تو لڑکھنیاں کھاتے ہوئے نیچے جا گریں گے۔ ان کی ضمیر کا مرجع جھوٹے معبود ہیں، یعنی جھوٹے معبود ان کے پرستار ابلیس اور اس کے معاون و مددگار سب کو دوزخ میں الٹا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 96۔ قالوا وهم فیہا یختصمون۔ ترجمہ، وہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ دوزخ میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 96 کی تفسیر۔ وہاں بتوں اور ان کے پجاریوں ابلیس اور اس کے پیروکاروں میں نوک جھونک شروع ہو جائے گی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 97۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین۔ ترجمہ، خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں گرفتار تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ پجاری کہیں گے ہم نے تمہیں پروردگار عالم کا ہم پلہ اور برابر یقین کر کے اپنے اوپر ظلم عظیم کیا تھا، یعنی ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کا مستحق سمجھتے تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 98۔ اذ نسویکم برب العالمین۔ ترجمہ، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر بنائے ہوئے تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 99۔ وما اضلنا الا المجرمون۔ ترجمہ، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر ان نامی مجرموں نے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 100۔ فما لنا من شافعین۔ ترجمہ، تو آج نہیں ہے ہمارا کوئی سفارشی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 100 کی تفسیر۔ وہ بصد حسرت کہیں گے جس طرح اہل ایمان کی شفاعت ان کے نبی، فرشتے اور نیک مسلمان کر رہے ہیں، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا شفیع ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا قریبی دوست ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان کو کثرت سے دوست بنایا کرو، کیونکہ قیامت کے دن انہیں شفاعت کرنے کا اذن دیا جائے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 101۔ ولا صدیق حمیم۔ ترجمہ، اور نہ کوئی غمخوار دوست۔ سورہ شعراء آیت نمبر 102۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ ترجمہ، پس اگر ہمارے اختیار میں ہوتا دنیا میں واپس جانا تو ہم اہل ایمان سے ہوتے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 103۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ ترجمہ، بے شک اس واقعے میں عبرت کی نشانی ہے اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 104۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور اے حبیب بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 104 کی تفسیر۔ اے محبوب آپ کا پروردگار عزیز ہے، وہ چاہے تو دم بھر میں ان کی ساری نخوتوں کو پامال کر کے رکھ دے، لیکن وہ عزیز ہونے کے ساتھ رحیم بھی ہے، اسی لیے انہیں مہلت پر مہلت دی جا رہی ہے، شاید ان میں سے کوئی کسی وقت دین حق کو قبول کر لے یا ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ یہاں پر 19ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔